لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک کشمیر سے ہے، انہوں نے سوال کیے ہیں جادو کے تعلق سے کہ جادو سے کیا کیا ہو سکتا ہے، جادو کے اثرات کیسے بدن پر ظاہر ہوتا ہے۔ آئیے توجہ کے ساتھ ایک اہم سوال کا جواب، اس سوال کے جواب میں اس سوال کے تقریباً ہر پہلو پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ ایک اہم سوال ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے اوپر جادو ہونے کا شک ہوتا ہے، جادو کے اثرات اپنے آپ پر وہ ظاہر ہونے کی بات کرتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں آپ اس سوال کا جواب توجہ سے سن لیجئے۔ انشاءاللہ اس باب میں، اس چیپٹر میں ایک مکمل علم آپ کو ہم آج اس کلپ کے ذریعے سے دینے کی کوشش کریں گے۔ جواب کے طور پر جس کتاب کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں، یہ شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 370 سے ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ اکثر علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جادو کی حقیقت حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور یہی صحیح ہے، اس لیے کہ لعنتی یہودی جادوگر لبید بن عاصم نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے آگاہ ہو کر ذی اروان نامی کنویں سے اس جادو کا سامان نکالنے کا حکم ارشاد فرمایا، لہٰذا وہاں سے نکالا گیا۔ وہ گرہوں والا تھا، وہ گرہ لگایا ہوا تھا، اس میں گرہوں والا تھا، اس کی گرہیں کھول دی گئیں۔ جب بھی اس کی کوئی گرہ کھلتی تو جادو کا اثر جو ہے وہ کم ہو جاتا، یہاں تک کہ ساری گرہ کھل گئیں تو آپ علیہ السلام ایسے ہو گئے گویا کہ رسی سے آزاد کر دیے گئے ہوں، یعنی مکمل طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جادو کے اثرات سے باہر تشریف لائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام پر جادو کا اثر ہونا یہ جادو کی حقیقت کو بتاتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام پر جب جادو ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، آقا کریم پر اس کے اثرات کیسے ظاہر ہوئے تھے، وہ ساری باتیں بھی ہوں گی، آپ توجہ سے سنتے رہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما درختوں پر لگے ہوئے پھل شمار کرنے کے لیے خیبر تشریف لے گئے، خیبر کے علاقے میں تشریف لے گئے، تو یہودیوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جادو کر دیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ شدید متاثر ہوا۔ یہودیوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جادو کر دیا، جس کے اثرات آپ کے ہاتھ میں ظاہر ہوئے، آپ کے ہاتھ کی وجہ سے آپ کافی تکلیف میں ہوئے، یعنی شدید طور پر یہودیوں نے جادو کے معاملات کر دیا۔ تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو خیبر سے نکال دیا۔ تو جادو صحابی رسول پر بھی ہوا، جادو رسول کریم علیہ السلام پر بھی ہوا۔ آپ نے سنا کہ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر پر جادو کا اثر ہوا اور آپ اپنے ہاتھ کی تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ جی ہاں، ایک عورت ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے ام المومنین، جب عورت اپنے اونٹ کو باندھ دے تو اس پر کوئی حرج ہے؟ اس نے پوچھی سیدہ عائشہ سے کہ کوئی عورت اپنے اونٹ کو باندھ کر رکھ دے تو کوئی حرج ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی مراد سمجھ میں نہ آئی اور ارشاد فرمایا اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ بولی کہ میں نے اپنے شوہر کو عورتوں سے روک دیا ہے۔ اس عورت نے سیدہ عائشہ سے عرض کی کہ میں نے جادو کے ذریعے سے میرے شوہر کو عورتوں سے روک دیا ہے، یعنی اس کو عورتوں کے قابل نہیں رکھا، جادو کے ذریعے سے میں نے اپنے شوہر کو نامرد بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ جب یہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ نے سنی تو اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اس جادوگرنی کو مجھ سے دور کر دو۔ سیدہ عائشہ نے اس سے نفرت کا اظہار کیا، وہ ایک اپنا چیپٹر ہے، لیکن بات یہ سمجھ میں آئی کہ جادو کے ذریعے سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی مرد عورت کے قابل نہ رہے، یہ بھی جادو کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اس دور میں بھی اس طرح کے جادو تھے کہ جس سے یہ کام لوگ کیا کرتے تھے۔ آپ نے سنا یہ حدیث پاک۔ مزید آپ سنیے، حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جادو عقل کو خراب کرتا،
انسان کو بیمار اور قتل کر دیتا ہے۔ جی ہاں، جادو کے ذریعے سے انسان کی عقل خراب ہو سکتی ہے، پاگل ہو سکتا ہے، انسان بیمار ہو سکتا ہے، انسان کو جادو قتل بھی کر دیتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جادو کے ذریعے قتل کرنے والے پر قصاص واجب کر دیا۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جادو کے ذریعے قتل کرنے والے پر قصاص واجب قرار دیا۔ یہ ایک شیطانی عمل ہے، یہ جو ہے جادو، یہ شیطانی عمل ہے جسے جادوگر شیطان سے سیکھتا ہے، اور جب اس سے سیکھ لیتا ہے تو اسے دوسروں کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ ایک قول کے مطابق جادو صورتوں کو بدلنے میں مؤثر بھی ہوتا ہے، صورت بھی بدل دیتا ہے۔ جادو میں صورت بھی بدل جانے کی بات ہے۔ جی ہاں، جیسے مثلا انسان کو گدھے کی صورت میں اور گدھے کو انسان کی صورت میں بدل دیتا ہے، یہ بھی جادو کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ انسان گدھا بن جائے اور گدھے کی صورت انسان جیسی ہو جائے۔ جبکہ ایک قول یہ ہے کہ اصح یہ ہے کہ جادو ایک تخیل ہے، لیکن بیماریوں، موت اور جنون کے ذریعے بدنوں میں اثر کرتا ہے۔ بیماری کے ذریعے، موت کے ذریعے اور جنون یعنی پاگل پن بھی یہ اثر دکھاتا ہے بدن میں۔ اور طبیعتوں اور نفوس میں کلام مؤثر ہوتا ہے، جیسا کہ انسان جب کوئی ناپسندیدہ بات سنے تو اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور اسے غصہ آ جاتا ہے، اور کبھی تو وہ اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک قوم کلام سن کر ہلاک ہو گئی۔ پس جادو بدنوں میں مؤثر ہونے والی بیماریوں کی طرح ہے، یعنی جادو کا اثر بدن میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارے علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، جادوگر کے ہاتھ سے ایسی خلاف عادات باتوں کے ظہور کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی عادت کے خلاف چیزیں جادوگر کر سکتا ہے، جادو کے ذریعے کی جا سکتی ہیں۔ جی ہاں، جو بندے کی قدرت میں نہیں ہے، جیسے بیماری، یہ جادو سے کیا جا سکتا ہے۔ جدائی، دوستوں میں، شوہر بیوی میں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں جدائی بھی جادو کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ عقل کا زائل ہونا، کسی عضو کا ٹیڑھا ہونا، ہاتھ ٹیڑھا کر دے، پیر ٹیڑھا کر دے، یہ بھی جادو کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، وغیرہ ایسی چیزیں جن کے متعلق دلیل قائم ہے کہ بندہ کا ان پر قادر ہونا محال ہے۔ علماء کرام رحمہم اللہ السلام مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ جادو میں یہ بھی بعید نہیں ہے کہ جادوگر کا جسم سکڑ جائے، جادو کے ذریعے جادوگر اپنا جسم سکڑ لے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ دیوار کے چھوٹے سے سوراخ میں بھی داخل ہو جائے۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ جادوگر ایک چھوٹے سے سوراخ میں داخل ہو جائے، بانس یا سرکنڈے کے سرے پر سیدھا کھڑا ہو جائے۔ بانس کتنا پتلا ایک پیڑ ہوتا ہے، اس کے اوپر جادوگر جادو کے سہارے کھڑا ہو جائے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ باریک دھاگے پر چلے، جادوگر یہ بھی کر سکتا ہے۔ ہوا میں اڑ سکتا ہے، پانی پر چل سکتا ہے، کتے کی سواری کر سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ جادو کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا عمار ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو رسی پر چلتا اور گدھے کی سرین یعنی اس کے پاخانے کے مقام سے داخل ہوتا اور منہ سے نکل جاتا تھا۔ حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور اسی سے اسے قتل کر دیا۔ یہ حضرت سیدنا جندب بن کعب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں بجلی کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، بہرحال یہ کہ دیگر ان کے تعلق سے باتیں ہیں، تو جادو کے تعلق سے آپ نے سنا کہ جادو کے ذریعے یہ کام ہو سکتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت نے جادو کی تمام اقسام کو تسلیم کیا ہے، مانا ہے کہ جادو ہوتے ہیں۔ مثلا جادوگر کا ہوا میں اڑنے یا انسان کو گدھے اور گدھے کو انسان میں بدلنے پر قادر ہونا، اس کے علاوہ جادوگر کی دیگر اقسام ہیں۔ جی ہاں، بہرحال جادو کے تعلق سے آپ نے سنا۔ اچھا، جادو جو ہے نا یہ بربادی ایمان کا بھی سبب ہے۔ ایک روایت اس پر آپ یہ بھی سن لیں۔ ایک عورت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میں جادوگرنی ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، تیرا جادو کیا ہے؟ اس نے بتایا، میں جادو کا علم سیکھنے ہاروت ماروت کے ٹھکانے پر گئی تو انہوں نے مجھے کہا، اے اللہ کی بندی، دنیا کے لیے آخرت کا عذاب اختیار نہ کر، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا، جاؤ اس راکھ پر پیشاب کرو۔ میں اس پر پیشاب کرنے کے لیے گئی،
لیکن میں نے اپنے دل میں سوچ کر کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ پھر ان کے پاس لوٹ گئی اور کہا کہ میں نے کر لیا ہے۔ انہوں نے پوچھا جب تم نے پیشاب کیا تو کیا دیکھا؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے دوبارہ سمجھاتے ہوئے کہا اللہ سے ڈر اور ایسا نہ کر، لیکن میں نے پھر انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا جاؤ اور راکھ پر پیشاب کرو۔ میں گئی اور جب میں نے پیشاب کیا تو دیکھا کہ میری شرمگاہ سے ہتھیاروں سے ڈھانپی ہوئی گھوڑے کی مثل کوئی چیز نکلی اور آسمان کی طرف چڑھ گئی۔ پھر میں نے آ کر انہیں بتایا تو انہوں نے کہا وہ ایمان تھا جو تجھ سے نکل چکا ہے، اب تو نے اچھی طرح جادو سیکھ لیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ جادو کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ تو جس چیز کا بھی ارادہ کرے گی اس کی صورت اپنے خیال میں لائے گی تو وہ موجود ہوگی۔ چنانچہ وہ عورت کہتی کہ میں نے اپنے دل میں گندم یعنی گیہوں کے دانے کا تصور کیا، خیال کیا تو وہ دانہ موجود پایا۔ میں نے کہا کاشت ہو جا، کھیتی بن جا، تو وہ کاشت ہو گیا اور اسی وقت بالی نکل آئی۔ میں نے دوبارہ کہا ابھی گند جا، وہ اسی وقت گند گیا۔ میں نے کہا روٹی بن جا، تو وہ روٹی بن گیا۔ اب میں جس چیز کا بھی ارادہ کر کے دل میں اس کا تصور کرتی ہوں تو وہ موجود ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی بات سن کر ارشاد فرمایا تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت سے ارشاد فرمایا۔ تو جادو سے یہ بھی ہو سکتا ہے، دیکھا آپ نے کہ جادوگر جو بھی خیال کرے، جس چیز کا ارادہ کرے وہ چیز اس کے سامنے موجود ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جادو کے تعلق سے اب حکم سن لیں، ایک اور مختصر میں چند باتیں سن لیں۔ علماء کرام نے جادو کی کئی تعریفیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا، یہ جادو کہلاتا ہے۔ جادو فرمانبردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا، بشرطے کہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں، اور اگر جادو میں کفریہ کلمات اور افعال نہ ہو تو کفر کا حکم نہیں ہے۔ مزید 3 مسئلے سن لیں۔ جو جادو کفر ہے اس کا کرنے والا مرد ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اور جو جادو کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک ہوتی ہیں تو اس کا عامل ڈاکو کے حکم میں ہے، مرد ہو یا عورت، یعنی اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اگر جادوگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ بہرحال جادو کے تعلق سے آپ نے سنا، اللہ کریم ہم سب کو جادو کے اثرات، جادو کی شر سے، جادوگروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔